إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. اہل بیت کے مختلف افراد کی سیرتوں کو، ان کی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کئی جمعوں سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جا رہا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علمیت کے حوالے سے اگر ہم جلیل القدر صحابہ کرام کے اقوال پڑھتے ہیں تو عقل دنگ ہو جاتی ہے. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی علیہ السلام نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی تھی، وہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط وقد سألنا عنہ عائشۃ ام المومنین رضی اللہ عنہ فوجدنا عندها منہ علما، کہ صحابہ کرام کو جب بھی کسی آیت یا کسی حدیث کے سمجھنے میں اشکال پیدا ہوا، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کو، اس حدیث کو، اس مسئلہ کو جس وقت سید عائشہ کے آگے پیش کیا، اللہ کی توفیق سے اس کا حل ہمیں مل گیا. صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سید عائشہ کی شاگرد ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ
جو سید عائشہ کے بھانجے بھی ہیں، خادم بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا قط عالم بالقرآن ولا فی الفرائض ولا بالحلال ولا بالحرام ولا بالفقہ ولا بالطب ولا بنسب من عائشہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے، صحابیات سے علم حاصل کیے، لیکن سید عائشہ سے بڑا علم کا سمندر عالم میں نے نہیں دیکھا۔ ایمان بالحدیث کے حوالے سے اگر ہم غور کرتے ہیں، ایمان بالحدیث کے حوالے سے، تو اس حدیث کو جو بڑی معروف ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے سامنے رکھو کہ جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تھے اور آپ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، دروازہ کھول کر باہر چلے گئے، سید عائشہ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جا رہے ہیں؟ باری تو میری ہے، کہیں صفیہ کے ہاں تو نہیں جا رہے، زینب کے ہاں تو نہیں جا رہے، انسانی فطرت ہے۔ اٹھی، پیچھے پیچھے چل پڑی، غیر محسوس طریقے سے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے گھروں کو کراس کر کے بقیع غرقت کا رخ کیا ہے، جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں، قبرستان کا رخ کیا ہے، اور وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ جب پلٹنے کا ارادہ کیا تو سید عائشہ کہتی ہیں قدموں کی تیزی کے ساتھ میں پہلے آ کر سو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر سوئے، میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا ما لک، عائشہ کیا ہو گئی ہے؟ تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہے، بتا دے کیا معاملہ ہے، اگر تو نہیں بتائے گی میرا رب مجھے بتا دے گا۔ میں نے پوری بات بتا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تیرا رب یا رب کا پیغمبر تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ باری تیری ہو اور میں جاؤں کسی اور بیوی کے ہاں؟ تیرا رب یا تیرے رب کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ رب کا نام کیوں لیا کہ تیرا رب تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے پیغمبر کی رات کی باریاں بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آسمان سے مقرر ہوتی ہیں۔ باری تیری ہو، رب مجھے حکم دے کسی اور بیوی کے ہاں جانے کا، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ہوا یہ، جبریل آیا، کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا، باہر سے کھڑے ہو کر آہستہ سے انہوں نے مجھے آواز دی، اس طرح آہستہ سے کہ میں سن لوں تو نہ سن سکے۔ چلو سید عائشہ خاموش ہے، کیوں؟ فرشتے کی آواز ہو سکتا ہے عام آدمی نہ سن سکتا ہوں، آپ نے سن لی کیونکہ آپ نبی ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میں نے جبریل کو جواب دیا اور اتنا آہستہ دیا کہ جبریل تو سن لے تو نہ سن سکے۔ یہاں سید عائشہ کے ایمان ہے، ایمان کا امتحان ہے۔ قربان جائیں امت کے لیے سید عائشہ ایک عظیم درس دے کے چلی گئی۔ وہ کیا ہے؟ سید عائشہ کی عقل نہیں مانتی تھی، ذہن قبول نہیں کرتا تھا کہ آپ تو انسان ہیں اور میرے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی ہمیشہ آپ کی ہر بات میں سن لیتی ہوں،
جبریل جو باہر کھڑا تھا اس نے سن لیا، میں نے نہ سنا، عقل نہیں مانتی تھی، ذہن قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن قرآن نے ایمان بالحدیث یہ ہے، عقل مانے یا نہ مانے، ذہن قبول کرے یا نہ کرے، حدیث میں آ گئی ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اس کو مان لو۔ سید عائشہ کی عقل نہیں مانتی تھی، ذہن قبول نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے ایمان نے قبول کر لیا، پیغمبر نے فرما دیا ہے، ایسے ہی ہو۔ ایمان بالحدیث ہے۔ حضرات، یہ جہان فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک نے اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، اور یہی ہوا۔ 58 ہجری کا واقعہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماریوں نے گھیر لیا، تیمار داری کرنے والوں کی لین لگ گئی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہہ دیا، جو آئے بس اس سے کہہ دو دعا کرے، دعا کے لیے کہہ دو۔ یہی ہو رہا ہے۔ دروازے پر دستک آئی، عروہ بن زبیر باہر گئے، واپس آئے اور کہا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور ایک بچے کا سہارا لے کر آئے ہوئے ہیں، ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ رضی اللہ عنہما، جلیل القدر صحابی، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، باہر آئے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں۔ سید عائشہ کے ساتھ ان کے بھائی بیٹھے تھے، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کہا ان ابن عباس من صالح بیت کے جا یدعو کے، اے ام المؤمنین، عبداللہ بن عباس جن کا نبی علیہ السلام احترام کرتے تھے، نبی علیہ السلام جن کی عزت کرتے تھے، وہ آنا چاہتے ہیں، ان کو آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ آ جائے۔ وہ آ گئے اور ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ محسوس کر لیا کہ سید عائشہ تکلیف میں ہے، محسوس کر لیا کہ سید عائشہ رو رہی ہیں۔ تیمار داری کرنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اس نقطے کو نوٹ کرو۔ مریضوں کے پاس آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ مریض کے پاس بیٹھنے کے بعد کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے؟ ہم کس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ ہم سوائے افسوس کے، اظہار افسوس کے اور کیا کہتے ہیں؟ اس کی تکلیف پر تبصرہ کرتے ہیں، اس کی دوائی پر تبصرہ کرتے ہیں، اس کے ڈاکٹر پر تبصرہ کرتے ہیں۔ بس یہی ہے۔ آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ تیمار داری کرنے والا کیا کہے۔ تیمار داری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیمار داری کا معنی ہے کسی کو تسلی دینا، تسلی دینا، ایسی گفتگو کرنا جس سے اخلاقی حوالے سے اس کی پریشانی کے اندر کمی واقع ہو جائے، اس کی تکلیف کو کم کرنا۔ اب یہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں ابشری یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، تمہارے لیے تو بڑی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ روئیں تو ہم جیسے، پریشان ہوں تو ہم جیسے،
فکر مند ہوں تو ہم جیسے، آپ تو خوش نصیب ہیں۔ پھر شروع ہو گئے، محدث تھے، امام تھے، مفسر تھے۔ اے المؤمنین، اس وقت کو یاد کریں، ہلاکت قلادتوں کے بالابوا، ابوا مقام پر آپ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ہار کی تلاش میں لگ گئے۔ اتنا دیر ہو گئی حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پانی نہیں تھا، اور مسلمانوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ لوگ لائن لگا کر ابو بکر صدیق کے پاس آ رہے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ام المؤمنین ہیں، آپ کی تو بیٹی ہے، آپ ذرا ان کو کہیں، احتیاط کرنا چاہیے، لا یعنی نہیں ہونی چاہیے، بے پرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جملے سید عائشہ کے بارے صحابہ کرام گستاخی میں نہیں، پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے، لیکن اللہ کو پسند نہ آئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ اگر پانی نہیں ہے تو کیا تیمم مٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ پانی کی جگہ پر مٹی موجود ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لیں۔ وہی جو شکایتیں لے کر آئے تھے اب لائن لگا کر ابو بکر صدیق کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اے ابو بکر، وقتی پریشانی ہمیں ہوئی ہے، لیکن آپ کی ہی بیٹی سبب بن گئی، اب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم ایک سوال ہو گیا۔ اے ام المؤمنین، اس عظیم سہولت کا سبب کون بنا؟ آپ بنے۔ اے ام المؤمنین، آپ پر بہتان باندھا گیا، الزام لگایا گیا، منافقین نے غلیظ باتیں کہیں، وقتی طور پر آپ کو بھی تکلیف ہوئی، وقتی طور پر مومنین کو بھی تکلیف ہوئی، اس سے بڑھ کر وقتی طور پر کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کو بھی تکلیف ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قربان جائیں، وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بُرَاءَتَكَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے قرآن کریم کی صورت میں آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ قیامت تک دنیا کے کونے کونے میں لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ کی پاک دامنی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اے مومنین، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کون گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ تیمارداری کا انداز ہے، بیمار پرسی کا یہ انداز ہے۔ مسلمانوں سیکھو، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ فرماتے ہیں یہ کوئی اعزاز آپ کے لیے کم ہے کہ ابھی آپ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح، اس کا تصور بھی نہیں تھا، ابھی کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں جبریل علیہ السلام ایک تصویر لے کر آئے تھے، اور جبریل نے نبی علیہ، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو جبریل نے کہا تھا، ہیا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے نبی، یہ تصویر آپ دیکھ لیں، یہ صورت آپ دیکھ لیں، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی بننے والی ہے، اور یہی جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا تھا، عائشہ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، وہ تصویر تیری تھی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ام المؤمنین، یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ یہ کوئی سعادت کم ہے؟ اس سے بڑھ کر فرمایا، سنیں، کائنات کے امام، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے،
اور آپ کا مبارک جسم آپ کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا، آپ کی چھاتی کے ساتھ کائنات کے امام کا جسم لگا ہوا تھا اور روح پرواز کر گئی۔ اس سے بڑھ کے آپ کو اور سعادت کیا مل سکتی ہے؟ گفتگو جاری ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا ابن عباس، اے عبداللہ بس کرو بس کرو، اب میری بھی سنو، میں کیوں رو رہی ہوں، میری بھی سنو۔ عبداللہ بن عباس خاموش ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ دنیا میں آپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو ہماری بڑی فکر رہتی ہے، آپ سفر میں ہوں تب بھی، حضر میں ہوں تب بھی آپ ہمارے بارے بڑے فکر مند رہتے ہیں، آپ یہ تو بتا دیں، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامت، کیا قیامت کے دن بھی آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ قیامت کے دن بھی آپ کو ہماری فکر ہوگی کہ نہیں؟ جہاں افراتفری کا عالم ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، جہاں کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ کل قیامت کے دن جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا نہیں؟ اے عبداللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اما علی ثلاثۃ مواضع فلا یذکر احد احدا۔ عائشہ، قیامت کے میدان میں تین موڑ ایسے ہیں، تین موڑ ایسے ہیں، عند المیزان، جہاں نیکیاں اور گناہ وزن کیا جا رہا ہوگا، عند الحساب، جہاں نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا، جہاں گنا جا رہا ہوگا، وہ عند الصراط، پل صراط۔ یہ تین مواقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں محمد بھی کسی کام نہیں ہوں، میرے سامنے وہ رکھ، آپ تو میرے یہ فضائل میں آتے ہیں، میرے سامنے وہ نقشہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کریں، کون ہستی، کیا ان کا مقام، کیا ان کی شان، لیکن ان کو بھی آخرت کے حوالے سے یہ فکر ہے۔ کبھی یہ فکر ہمیں بھی لاحق ہوئی ہے؟ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ اس دن کو دنیا کے دنوں پر قیاس نہ کیجیے، آخرت کے دن بھی لمبے، آخرت کی راتیں بھی لمبی، دنیا کے دن بھی چھوٹے، دنیا کی راتیں بھی چھوٹی۔ حضرات، دنیا کے 50,000 سال جمع ہوتے ہیں تو قیامت کا ایک دن بنتا ہے۔ اتنا طویل دن، اس دن کے بارے کبھی سوچا، کبھی فکر کی، جہاں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ سید عائشہ رو رہی اس دن کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے بس یہ گفتگو کرتی رہی۔ عبداللہ بن عباس تسلی کے جملے کہہ کر دنیا سے گھر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی سید عائشہ بھی دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی۔ وہ تو اپنے گھر گئے، سید عائشہ آخرت کو روانہ ہو گئی، رخصت ہو گئی۔ اب سنیے، دنیا سے چلی گئی اس دور کا جو سب سے بڑا محدث تھا، سب سے بڑا امام، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا مجتہد، اس نے سید عائشہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس محدث کا نام جانتے ہو؟ اس امام کا نام جانتے ہو؟ اس فقیہ کا نام جانتے ہو جو اس دور کا سب سے بڑا فقیہ اور محدث تھا، جس نے سید عائشہ کی نماز جنازہ پڑھائی؟ وہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق انہیں
جنت البقیع جس کو آپ کہتے ہیں، یہ لفظ اصل میں ہے بقیع غرقد۔ بقیع غرقد میں سید عائشہ نے فرمایا تھا جہاں میری اور بہنیں یعنی امہات المومنین ازواج مطہرات جہاں وہ مدفون ہیں مجھے بھی انہی کے ساتھ وہیں دفن کیا جائے، اور وصیت کی کہ میرے یہ دو بھتیجے عبداللہ اور قاسم، یہ میرے دو بھانجے عبداللہ اور عروہ، دو بھتیجے دو بھانجے، یہ مجھے قبر میں اتاریں گے۔ ان تینوں نے بقیع غرقد میں اپنی پھوپھی کو، اپنی خالہ کو قبر میں اتارا۔ حضرات، سید عائشہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہو، کتب احادیث، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن کچھ لوگ، اب میری بات کو سننا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آخر میں وقت آئے گا میں بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے امہات المومنین کے ساتھ در حقیقت صحابہ کا بغض، صحابہ کا ان کے دلوں میں بغض ہے، اس بغض کا اظہار کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کا کہنا یہی ہے۔ اپنے ذاکرین کی گھٹیا خود ساختہ جملوں کو حرف آخر سمجھ کر سید عائشہ کی طبی موت کا بھی انکار کر دیا، سید عائشہ کی بقیع غرقد میں قبر کا بھی انکار کر دیا، اور خود ساختہ ان ذاکروں کے جملوں کے ذریعے کہ معاویہ نے ان کے لیے گڑھا کھودا اور زندہ اس کو ڈال دیا گیا اور زندہ اس کو دفن کر دیا گیا، کہ غلیظ جملے استعمال کر دیا۔ حضرات، کاش یہ لوگ اپنے ذاکروں کے بجائے اپنے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے۔ کاش کہ یہ لوگ غلام حسین نجوی جیسے ذاکر کے عبارتوں کو پڑھنے کی بجائے اپنے مسلک کے علماء جیسا کہ سید علی نقوی، جس کو انہوں نے سید العلماء کا لقب دیا ہے، وہ ذاکر نہیں ہے، وہ ان کے ہاں چوٹی کا عالم ہی نہیں ہے، بلکہ سید العلماء کا لقب ان لوگوں نے دیا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سید علی نقوی کی کتاب القبہ والقبور پڑھ لیتے، جس میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تبھی ہوا، سید عائشہ کی وصیت کے مطابق ان کو امہات المومنین کے ساتھ ہی بقیع غرقد میں دفن کیا گیا، تو اس طرح کی باتیں کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔